ڈٹے ہوئے لوگ. سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا نا، وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا، تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا. اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف. اور حضور احساس پیدا کرتے تھے. بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا، از خود آئی. احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا. یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کا. بھائی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیا. انسان تو انسان رہتا ہے. بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما. لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی. اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی. عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دے. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار. یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں. جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگے حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے. حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا. وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا. حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا. وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی. پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں ساری رات سو نہیں پاتی. حضور تڑپتی ہیں، اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، مجھے پاک کر دے، میرے حال پہ رحم فرمائے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا بچوں کی طرح پالنا، اور کہا اسے لے جاؤ، پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو. صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے تھے. آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی، انتقال ہو گیا. فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفے بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا. اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا. حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا، تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا. اور صاحب کنز المال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا. احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مشکات. حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے. پہلی بات یہ کہ عقائد کو مضبوط رکھیں، مضبوط عقائد. اور یہ جو آج کل ایک اور ماحول چل رہا ہے کوئی تھوڑا ادھر کو تھوڑا ادھر، عقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبداللہ کے محدث دہلوی نے فرمائی. عقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفسانی لکھ گئے اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کیا. انہی بزرگوں کی باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا. مضبوط عقائد کی زندگی گزاریں. اور دوسری بات اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں، پھر اس سے توبہ کریں. تیسری بات جو فلاح انسانیت کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا. میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے، میری ذات سے، میرے سے ہنس کے بولو، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، میرے آرام میں خلل نہ آئے، میری طبیعت کے بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خود غرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لیے سوچا. محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے. آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں. جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کو چلنی پڑے تو میں کر جاتا ہوں. لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں. یا رسول اللہ نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا. فرمایا میں بوڑھوں، بیماروں اور بچوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. احساس جب طبیعت ہمارے ہاں نا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے، تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی. ہمارے تو اہل تصوف میں اللہ ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں. حالانکہ طریقہ تو اس کا نام تھا کہ میں نہیں باقی سارے ہی ہیں. وہ تو دوسرے کا اسبات کر کے اپنی نفی کرتے تھے اور یہاں بار بار اپنا اسبات. احساس جب پیدا ہوتا ہے احساس پھر اس کے اندر توانائی آتی ہے. پھر انسان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینے میں بھی خوشی محسوس کرتا ہے. پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا درخت نہیں کہ جس کی نہ شاخیں ہوں نہ پتے ہوں. پھر وہ کہتا ہے میں درخت ہوں پر شجرے سایہ دار ہوں. کوئی آئے گا تو پھل بھی کھائے گا، کوئی آئے گا تو چھاؤں میں بھی بیٹھے گا، کوئی آئے گا تو اسے خیر بھی نصیب ہوگا. طبقات ابن سعد میں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور طبیعت مبارک بڑی اشاش بشاش تھی. جب کبھی عذاب کی آیات آتی تھی تو غم امت میں پریشان ہو جاتے تھے اور کبھی رحمت کی آیات آتی تو پھر حضور کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ روشن نظر آتا. پھر اللہ کی رحمت کے حوالے سے اور زیادہ خوشبوئیں دنیا میں پھیل جاتی. فرماتی آج بڑے حشاش بشاش تھے تو مجھے فرمانے لگے عائشہ تیرے ساتھ ایک بات کروں.
میں نے کہا حضور میرے تو نصیب جاگ گئے، ضرور کریں۔ تو حضور فرمانے لگے تم کبھی مجھ سے بڑی راضی ہوتی ہو اور کبھی کبھی نہ کسی اور اہلیہ کے پاس زیادہ وقت گزاروں تو دل میں بات بھی رکھ لیتی ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے فوراً عرض کی حضور میری ماں مجھے روئے، میں اور آپ سے ناراض ہوں گی؟ تو فرمایا چل سن تو لینا پہلے، یہ احساس کی شدت اس کو ملاحظہ فرمائی۔ میں سن تو صحیح، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو، اور جب تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی بات ہونا تو پتہ کس طرح قسم اٹھاتی ہو، تم کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ہو، اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سرکار نے بات کی تو میں آنکھوں سے رو رہی تھی اور لبوں سے ہنس رہی تھی، اور میں عرض کر رہی تھی یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ خیال فرماتے ہیں، جملوں کا خیال، احساس کہ کوئی کیا سوچتا ہے کیا کہتا ہے، ہمارے اندر تیزی سے وہ چیز، گھروں کے اندر پوری جنگ لگ جاتی ہے، اماں جی کی اور بیگم صاحبہ کی پوری جنگ، اور دونوں نے جیتنا ہے، اس کے اندر پتہ نہیں بیچارہ ہارے گا کون، ان دونوں کو جیتنا ہے، مساجد میں جنگ لگ جاتی ہے۔ میں تھوڑے دن پہلے میں نے دوستوں سے کہا تھا، میں نے کہا یہ جو مسجد کا صدر بناتے ہو نا، اس کا نام صدر نہ رکھو، کوئی اور رکھ لو، اس لیے کہ صدر تو سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، تو جب آپ صدر ہی کہہ دیتے ہیں پر اس بیچارے کا دل کرتا ہے کبھی اسمبلیاں ٹوٹنی بھی چاہیے، کوئی تبدیلی بھی ہونی چاہیے، آپ درجہ ہی بڑا اونچا دے دیتے تو پریشان ہو جاتا ہے، اندر رٹا بن جاتا ہے ہمارے یہاں، عہدوں کی جنگ ہے، لڑائی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ احساس نہیں، اگر احساس ہونے لگے پھر شوق بیدار ہوتا ہے، پھر انسان کسی کو کچھ دے کے راضی ہوتا ہے، پھر اس کا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث امام غزالی لائے اور اپنی سند کے ساتھ لائے۔ ایک بہت بڑا جرم غیبت کا گناہ ہے، کسی کے عیب بیان کرنا۔ تفصیل سے بات کروں گا جاسوسی پر انشاءاللہ آئندہ جمعے، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث یاد رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا۔ لوگ تو بھائی وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں جو سامنے والے میں ہوتی نہیں۔ چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا۔ فرمایا اگر تو برسر بازار کسی کے بارے میں بات کرے گا اور کسی کو رسوا کرے گا اور تو 7 کوٹھریوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو اللہ تجھے ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ ڈر اس وقت سے لوگ، آپ یقین کریں خیر کی بات لوگ بیان ہی نہیں کرتے الا ماشاءاللہ، غیبت کرتے، چغلی کرتے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بیٹھی تھی، ایک بی بی آئی حضور کے پاس، وہ عورت چلی گئی تو میں نے کہا کتنا چھوٹا قد ہے، کتنی عجیب سی لگ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا عائشہ توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ وہ بات تھی تو میں نے بیان کی۔ فرمایا تھی تو تو نے بیان کی تو میں نے توبہ کا کہا ہے، اگر وہ بات نہ ہوتی پھر تو بہتان تھا اور اس کی سزا تو کوڑے ہے۔ جس کے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہ بیان کرنا گناہ ہے، وہ جو پائی نہیں جاتی وہ تو بہتان ہے۔ ہم کہتے ہیں جی میں جو ہے وہی بیان کر رہا ہوں، نہ بھائی وہی تو گناہ ہے جو ہے، جو نہیں وہ تو بہتان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو، کسی کی چغلی کو، کسی کے پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے کو زنا سے برا قرار دیا، زنا سے برا قرار دیا نبی پاک۔ اور لوگ ہیں کہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اس میں فخر کرتے ہیں، دوسروں کو سناتے پھرتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا گناہ بدنگاہی کا گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدکاری، زنا اور بے حیائی کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے، کس قدر بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی نکاحوں کو، میں اکثر کہتا ہوں حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے، جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا، تو جو نکاح کے بعد بھی باز نہ آیا میں اس کو بے ایمان نہیں کہتا، لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ نکاح کر لے اس کا ایمان ہے، بولیے ایمان محفوظ ہو گیا، اس کا ایمان، سارے بولیے ایمان، اور جو پھر بھی باز نہ آئے حضور کہہ رہے ایمان مکمل ہو گیا، اور جو نہ باز آیا کیا فتویٰ دیا جائے حدیث کی روشنی میں۔ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں آئی توبہ کرنے، بیعت کرنے، مسلمان ہونے، تو حضور بیعت لیتے وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولو گی، غیبت نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو۔ ایک عورت بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں، میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آیا۔ ہم تو اسے خاندانوں کے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں، روز بری نظر سے کسی کو دیکھنا اور کسی کے بارے میں غلط باتیں، ناراض نہ ہونا۔ بہت سارے بوڑھے بھی لذت لے کے جرم بیان کرتے ہیں، گناہ بیان کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، کسی عورت کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں مرد اور عورت معاذ اللہ تعالیٰ ایک کمرے میں جا کے بدکاری کرے تو وہی زنا ہے؟ میری طرف دیکھیے اور جھانک کر کے سنیے کیا کر رہا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا جس نے گند دیکھا اس نے آنکھ کا زنا کیا، جس نے لذت لے کے سنا چپ نہیں کرایا، پوری بات سنی، وہ بھی زانی ہے، اور جس نے گندی بات بولی وہ منہ کا زانی ہے، جس نے گند سوچا وہ دماغ کا زانی ہے۔ اور زانی کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ سجدے کی لذت چھین لیتا ہے، عبادت کا سرور چھین لیتا ہے، اس کا نماز میں دل نہیں لگتا۔ قرآن میں سب سے پہلی سزا اسے اللہ اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے۔ بھائیو آج ہمارے سجدے بے کیف ہیں، آج لوگ غلط جگہ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، مسجدوں میں لوگوں کے دلوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تو نظر کو پاک کر لے، اللہ تیری عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا۔ میرے بھائی یاد رکھ لیں اور سن لیں، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جس کا ذہن پاک نہیں، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو کردار کا غلط ہے۔ دل کرتا ہے جل جائے، ووٹیں جل جائے جہاں سے برائی پھیلتی، تباہ ہو جائے وہ علاقے جہاں سے گند ہوتا ہے۔ لوگ گند کی کمائی کھاتے ہیں، گند کی ایکٹروں کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو کھنچاتے ہیں، گناہ پہ فخر کرتے ہیں، اور گندے لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم گند پھیلا رہے ہیں، ثم معاذ اللہ۔ لوگ گناہ پہ فخر کرتے ہیں چوکوں چوراہوں میں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں، ان کے بغیر زندگی گزارنا نہ صرف دشوار بلکہ کئی دفعہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کو محبت کہتے ہیں۔ بنا محبت کے زندگی نہیں گزرتی۔ ماں اگر اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرے گی، اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرے گی تو بچوں کو کون پالے گا؟
باپ اگر اولاد سے پیار کا رشتہ توڑ دے گا تو صبح اٹھ کے شام تک ان کے کھانے پینے رہنے پہننے کا بندوبست کون کرے گا؟ استاد کو اگر شاگرد سے محبت نہیں ہوگی تو علم کا فروغ نہیں ہوگا. شیخ مرید سے، مرید اپنے پیر سے پیار نہیں کرے گا تو تربیت اور اصلاح کا کام رک جائے گا. یہ محبت ضروری ہے. اگر اس کو زندگی سے نکال دیا جائے تو زندگی نامکمل ہو جائے گی. اسی طرح انسان کے وجود میں ایک محبت ہے جو مرد کی اپنی بیوی سے اور بیوی کی اپنے خامند کے ساتھ محبت ہے. یہ محبت کرنا دنیا داری نہیں. بیوی سے محبت کرنا اور بیوی کا اپنے خامند سے محبت کرنا یہ دنیا نہیں، یہ عین دین ہے. خامند اگر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور اس کے جذبات کا خیال رکھتا ہے اور اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوشش کرتا ہے تو اگرچہ وہ نواز اپنی بیوی کو رہا ہے لیکن اجر اسے اللہ عطا فرمائے گا. اور بیوی اگر اپنے خامند کی اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، اطاعت شعار ہے، اپنے خامند کی خوشنودی کے لیے افعال سر انجام دیتی ہے تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی کہ اس کا خامند اس سے راضی تھا، اللہ اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا. تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ کچھ محبتیں ہم نے ایسی شامل کر لی ہیں جو نہ دین ہے نہ دنیا ہے بلکہ صرف تباہی ہے، بربادی ہے. وہ صرف نقصان ہی نقصان ہے. جن میں سے ایک محبت ہے جس کو عشق مجازی کا نام دیا جاتا ہے. عشق کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے عشق حقیقی جو خدا کا عشق ہے، جو رسول پاک کا عشق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے عشق مجازی. عشق مجازی بنیادی طور پر وہ عشق ہوتا ہے جو بندہ اللہ کے بندوں سے کرتا ہے اور وہ عشق اسے عشق حقیقی تک لے جاتا ہے. اس محبت کا حکم دیا ہے قرآن و سنت نے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے کسی سے پیار کر، تیرا ایمان مکمل ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے نبی ہو، میں نے بڑا نوازا ہے، کوئی کام میرے لیے بھی کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ یا اللہ میں نے تبلیغ کی. تو فرمایا وہ تو آپ نبی تھے، نبوت کا تقاضا تھا، ڈیوٹی تھی تو دینی تھی. یا اللہ میں نے نمازیں پڑھی. تو فرمایا وہ تو میں نے فرض کر دی تھی. یا اللہ برائی سے بچتا رہا، بچاتا رہا. فرمایا وہ تو میرا حکم تھا، وہ تو پورا کرنا تھا میرے لیے کوئی کام. یا اللہ تیرے لیے کیا کام ہے؟ فرمایا کسی بندے سے صرف میری رضا کے لیے کبھی پیار کیا ہے؟ کسی بندے سے پیار کسے کرنا ہے؟ راضی کون ہوگا؟ اللہ. اور یہ ایک نہیں درجنوں حدیثیں ہیں، درجنوں، جو میں عرض کر سکتا ہوں لیکن یہ موضوع نہیں. ایک بات عرض کر دیتا ہوں مزید تاکہ طاق عدد ہو جائے. 3 روایات آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ گھر سے نکلا دوسرے شہر، دوسرے محلے، دوسری بستی جانے کے لیے. رستے میں فرشتہ مل گیا انسانی شکل میں. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں فلاں اللہ کے بندے سے ملنے جا رہا ہوں. حدیث بخاری ہے، مسلم ہے. اس نے کہا بھائی کوئی اس سے پیسے لینے ہیں؟ کہا کوئی نہیں. دینے ہوں گے؟ کہا نہیں یہ بھی تعلق نہیں. کوئی دنیا کا کام؟ کہا کوئی نہیں. کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا وہ اللہ کا بندہ ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے، اور وہ مجھ سے کرتا ہے. وہ اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ اللہ بتاتا ہے، اللہ اللہ سکھاتا ہے. تو میں اس مقصد کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں ملنے. فرشتہ کہتا ہے سن پھر میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں اور میرے رب نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. اللہ فرماتا ہے جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے میں تم دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں تم دونوں سے محبت. تو عشق مجازی بنیادی طور پہ اپنے شیخ سے محبت ہے، اللہ کے بندے سے محبت ہے، صوفیاء سے محبت ہے. لیکن ایک آگ کا انگارہ اٹھا اور اس کی چنگاریاں ہر گھر کو جلانے لگیں. ایک پتھروں کی بارش برسی اور ہر گھر میں ایک ایک کنکر گرا. بڑے تھوڑے گھر تھے جنہوں نے بڑا مضبوط لینٹر ڈال لیا دائیں بائیں آگے پیچھے، اور وہ گھر بچ گئے، باقی بچا کچھ نہیں. اور پتہ جلا کون؟ فصل جلی، جو تازی فصل تھی نا، جوان. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم.
الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سید یا خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد محترم دوستو، عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں، ان کے بغیر زندگی گزارنا نہ صرف دشوار بلکہ کئی دفعہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کو محبت کہتے ہیں۔ بنا محبت کے زندگی نہیں گزرتی۔ ماں اگر اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرے گی، اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرے گی تو بچوں کو کون پالے گا؟ باپ اگر اولاد سے پیار کا رشتہ توڑ دے گا تو صبح اٹھ کے شام تک ان کے کھانے پینے، رہنے پہننے کا بندوبست کون کرے گا؟ استاد کو اگر شاگرد سے محبت نہیں ہوگی تو علم کا فروغ نہیں ہوگا۔ شیخ مرید سے، مرید اپنے پیر سے پیار نہیں کرے گا تو تربیت اور اصلاح کا کام رک جائے گا۔ یہ محبت ضروری ہے۔ اگر ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم۔ ایسے بھی گھر میں نے دیکھے ہیں اور سنے ہیں کہ لڑکا لڑکی سے فون کرتا ہے اور وہ اماں سے بھی بات کراتا ہے، وہ بہنوں سے بھی بات کراتا ہے۔ وہ اتنا بے غیرت ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں ان کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ تم بھی یہ جرم کرو۔ ایسے بھی گھرانے۔ اور پھر آپ کو تکلیف سے بات سناؤں میرے دوستو، اس عشق مجازی نے اتنی مصیبت کھڑی کی ہے، اتنی مصیبت کہ بیٹا باپ کا گریبان پکڑنے لگا ہے۔ ماں جو دکھ جھیل کے اپنے وجود کے ساتھ اس کو جدا کر کے خون پلا کے پالتی رہی نا، کہتا اماں تجھے چھوڑ دوں گا، اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر نشہ عشق مجازی کی وجہ سے عام ہوا ہے۔ تو جو ہے آپ کی میری بات پہ سونے لگے آپ؟ جی میں غلط بات تو نہیں کر رہا، غلط عنوان تو نہیں چھیڑ دیا۔ نشہ کس وجہ سے عام ہوا ہے؟ عشق مجازی نے فروغ دیا ہے۔ قتل، دنیا میں پہلا قتل اس بنیاد پہ ہوا ہے اور آج تک ہو رہا۔ نشہ عشق مجازی نے فروغ دیا، قتل عشق مجازی نے، اور خودکشیاں۔ میں کچھ دن پہلے ایک جگہ تعزیت، اور ڈرتا ڈرتا گیا تعزیت کرنے، پرانے جاننے والے تھے، دوستوں کا رشتہ تھا، تو میں ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ مجھے پتا چلا کہ ٹرین ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا، تو میں ڈرتے ڈرتے گیا کیونکہ معاملہ مشکوک تھا۔ اور جب میں تعزیت کے لیے اندر پہنچا تو ہمارے جو انکل تھے، جن کا میرے دوست تھے، وہ ان کے کچھ عزیز کہنے لگا کہ حضرت جی آپ کے ساتھ والے باہر جا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا چلے جاتے ہیں۔ میں دوستوں کو گاڑی میں بھیج دیا، اور جب میں نے اس سے بات چیت کی، کہنے لگا میرا بیٹا ایکسیڈنٹ تو میں نے بنایا، وہ تو خودکشی کر کے مرا ہے۔ شادی کے 11 سال بعد خدا نے ایک بیٹا دیا تھا، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی، میں نے کہا میرے بیٹے کو تکلیف کوئی نہ آئے، اس کے منہ سے جو نکلا میں نے اسے دیا، جو اس نے مانگا میں نے دیا۔ کہتا ہے جو شخص 16,000 مہینے کا کمائے اور بیٹے کو 40,000 کا موبائل خرید کے دے، کہتا ہے میں نے ہر سہولت اسے دی۔ پھر ایک امیر کی لڑکی سے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کا تعلق بنا۔ بچی کے میسج بھی میں نے اپنے موبائل، اس بچے کے موبائل میں دیکھے، اور اس لڑکے نے جو میسج سینڈ کیے وہ بھی میں نے دیکھے۔ پھر میں گھر پہنچ گیا، میں نے بیٹے سے منتیں کی کہ بیٹا وہ ہمیں رشتہ نہیں دیں گے، ہماری برادری بھی چھوٹی ہے اور ہمارے جیب میں پیسے بھی کوئی نہیں۔ پھر میں ان کے گھر گیا، بیٹا نہ مانا، اور میں نے اس شخص کو بلا کے کہا تیری بیٹی کے میسج ہے، خدا را خیال کر، اور تیرے تو 7 بچے ہیں، میری گود میں تو ایک ہی پھول کھلا ہے، میں کدھر جاؤں، خیال کر۔ اس نے کہا دوبارہ تو نے نام لیا تو ایسے کیس میں باپ بیٹے کو پھنساؤں گا کہ ساری زندگی نکل نہیں سکو گے۔ میں نے کہا، میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے پگڑی تک رکھی ہے پر مجھے رشتہ نہیں ملا، تو بعد آ جا۔ کہنے لگا 3 راتیں میرا بیٹا سویا نہیں، اور مجھے کہنے لگا حضرت جی وہ 4تھی رات سویا ہے تو دوبارہ اٹھا نہیں، مجھے کہنے لگا مجھے اجازت دو کہ میں اس بیٹی کو بھی قتل کر دوں اور اس کا باپ بھی قتل کر دوں، میرا تو گھر اجڑ گیا نا۔ وہ کہنے لگا میں کبھی کبھی دوستوں کے پاس جا کے رات گزار لیتا ہوں اور میں اپنے دل کو سکون دے لیتا ہوں، لیکن اس کی ماں اس کے جوتے سینے سے لگائے پھرتی ہے، اس کی اماں اس کے پرانے کپڑے لے کے سینے سے لگائے پھرتی ہے۔ کہنے لگا حضرت جی کوئی کوشش کرو، کوئی دعا کرو کہ اللہ مہربانیاں کرے۔ میں کہہ تو نہیں سکا ان سے، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ کس نے کہا تھا کہ بچہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں داخل کراؤ، کس نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دو۔ میرے دوست آپ تیز آگ جلا کے اس کے قریب مکھن رکھو اور پھر مکھن سے کہو کہ ڈلنا نہ، پھر مکھن سے کہو کہ پگھلنا نہ۔ بھئی تیز آگ قریب جلا دی اور تو کہتا ہے پگھلنا، یہ کیسا ممکن ہے؟
ہو سکتا ہے؟ بولیے نا، ہو سکتا ہے؟ لڑکا اور لڑکی اکٹھے کالج میں پڑھے، ایک کمرے میں رہیں، ایک چھت کے نیچے رہیں، ایک دوسرے کو دیکھیں، نام جانے، فون نمبر پاس ہو، اور پھر کہنا کہ تم عشق کا چکر نہ لڑانا، کیسے ممکن ہے؟ اور بڑے سیانے بندے کہتے ہیں حضرت صاحب اعتماد ہونا چاہیے اولاد پہ. میرے نبی پاک کو اپنی بیویوں پہ اعتماد نہیں؟ عبداللہ ابن مکتوم نابینے سے ابھی آئے ہیں تو حضور نے فرمایا پردہ کر لو. حضور کو اعتماد نہیں؟ مصطفیٰ سے پاک گھر کسی کا ہو سکتا ہے؟ فرمایا پردہ کر لو، نقاب ڈالو. سونے وہ تو نبینا ہے، فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا، ڈالو نقاب. یہ اعتماد ہونا چاہیے. یہ کیسا اعتماد ہے کہ تو تیز آگ جلائے اور مکھن قریب رکھ کے اعتماد کر؟ یہ کیسا اعتماد ہے؟ ایک حدیث سنانے لگا، زندگی بھر بھولنا نا، دل کی تختی پہ لکھنا. یہ روایت توجہ ہے آپ کی؟ جاگ رہے ہیں؟ بار والوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث سنانے لگا ہوں، ابن حجر اسقلانی حدیث لائے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ تو پہلے بھی سنے ہوں گے نا اتنے لفظ، اس سے آگے ہیں ابن حجر حدیث کے لفظ لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مرد اور عورت اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. عرض کی حضور اگرچہ وہ نیک ہوں، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ، اگرچہ وہ جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. حضور اگر وہ نیک ہوں لکھ لو دل کی تختی پر. میرے رسول نے فرمایا اگر عیسیٰ کی ماں مریم بھی ہو اور زکریا کا بیٹا یحییٰ بھی ہو تو میں ان دونوں کو بھی اکیلا بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. فرمایا عیسیٰ کی ماں مریم جو رہی مسجد میں، پلی مسجد میں، جس کی پاکیزگی کا اعلان قرآن کر رہا ہے، عیسیٰ کی ماں مریم. اور فرمایا یحییٰ صرف نبی نہیں، نبی کے بیٹے بھی ہیں، زکریا بن یحییٰ. فرمایا اگر یہ دونوں بھی ہوں، ایک نبی ہو اور ایک ولی ہو، مریم اور یحییٰ بھی ہو، مریم اور زکریا بھی ہو، فرمایا میں ان کو بھی اکیلے بیٹھنے کی اجازت ہے. تو کس نیکی اور پرہیزگاری کی بات کرتا ہے؟ تو کیسا پیر ہے اس کے پاس تنہائی میں بیٹھ کے بیوی اپنا دکھڑا سنا رہی ہے؟ تو کیسا مفتی ہے؟ اٹھا کے لے جا طریقتیں شریعتیں اور جا کے سنبھال لے اپنے جبہ اور دستار میں. وہ کوئی جبہ اور دستار نہیں، وہ گند ہے. اس لیے کہ جو نبی مریم سلام اللہ علیہا کو نبی کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ پیر کس بات کی مولی ہے جو بیویوں کو بغیر پردے کے سامنے بٹھاتا ہے؟ اور تنہا بیوی کہتی ہے میرا دکھ سن لے، کس نے اجازت دی ہے؟ تو پھر کہنا تماشا لگ گیا، اسٹنٹ لگ گیا. یہ شریعت بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ کا فرمان بیان کر رہا ہوں، اور اس سے آگے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت بالکل نہیں ہے. پتہ نہیں باپ کو کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. اندھیا وہ ماں جس کی بیٹی سارا دن نیٹ پہ بیٹھی رہتی ہے، اس کو خبر نہیں کیا ہو رہا. اور جب آگ گلے تک آتی ہے نا، داڑیاں جب جلنے لگتی ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے یہ کیا بن گیا. اور جب ماں کا دوپٹہ کھینچنے لگتا ہے نا سگا بیٹا کہ چل میرا رشتہ مانگ، پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو معاملہ ہی بڑا خراب کر لیا میں نے. میرے دوست، جوانی زیادہ پیسے کمانے کا نام نہیں. اگر تو قیمتی کپڑے پہنتا ہے تو تو جوان نہیں. تو 50 کلو وزن بائیں ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے تو تو جوان نہیں. اگر تو ڈگریوں کا ڈھیر لگایا ہے اور تیرا دراز اور الماری بھر گئے ہیں تو تو جوان نہیں. اور اگر تو نے اپنے خاندان اور معاشرے میں اونچا افسر بن کے نام کما لیا تو جوان نہیں. جوان اس کو کہتے ہیں جس کی جوانی پاکیزہ ہوتی ہے. جوان اس کو کہتے ہیں جس کی نظر جھکی ہوئی ہوتی ہے. جوان اس کو کہتے ہیں جو حیا کا پتلا ہو. جوان اس کو کہتے ہیں جو شرم کا پیکر ہو. جوان اس کو کہتے ہیں جس کی نظر سے معاشرے کی بہو بیٹیاں بچی ہو. جوان وہ ہوتا ہے، جوان بھی ہو پاکیزہ بھی ہو، جوان وہ ہوتا ہے کہ میرے رسول پاک نے فرمایا صبح قیامت اللہ عرش کے سیدھے جانب جوان کھڑا کرے گا. 30 سال کا جوان، چڑھتی جوانی، خوبصورت آنکھیں، روشن چہرہ، اس کا وجود طاقت والا. نبی آگے بڑھ کے پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے جو تیرے دائیں جانب کھڑا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ جوان ہے کہ خوبصورت عورت نے اسے کہا تھا میرے ساتھ منہ کالا کر لے، پر اس نے نظر جھکا کے کہا تھا انی اخاف اللہ. نہ بھائی میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. فرمایا یہ پاک جوانی والا ہے، یہ حاجی نہیں، نمازی نہیں، یہ ولی نہیں، یہ صوفی نہیں، یہ وہ نہیں جو غوث زمان ہو، قطب دوران ہو، پیر طریقت نہیں، مفتی وقت نہیں. یہ خالی جوان ہے پر پاک جوانی لے کے آیا ہے. یہ خالی جوان ہے پر پاکیزہ جوانی لے کے آیا. یہ خالی جوان ہے پر اس کی نظروں میں حیا بڑی ہے. یہ پاک، یہ کیا تماشا لگ گیا عشق کا چکر. اور آج جتنی مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں اس عشق مجازی کے روگ نے کھڑی کر دی ہیں. ہر جوان، ہمارا ایک بچہ تھوڑے دن پہلے اس علاقے کا محمد طیب نام کا شہید ہو گیا. وہ ایک کونے میں رہنے والا، ایک محلے میں ایک چھوٹے سے کونے میں رہنے والا بچہ تھا نا. میرے ساتھ دوست موجود ہیں. صبح سے لے کر ساری رات میں افسوس کرتا رہا میں جنازے میں کیوں نہیں گیا، میں جنازے میں کیوں نہیں گیا. وہ بچہ پاک فوج کا وہ شہادت اختیار کر گیا تو فخر سے سر بلند کر گیا اپنا. لیکن جو بیوی کے لیے ساری رات روتے رہتے ہیں وہ شہید ہو سکیں گے؟ جو ساری رات ٹھنڈ میں کھڑے ہو کے عورت کے ساتھ گفتگو کرتے رہتے ہیں،
اور جو سارا دن دل میں گند رکھتے ہیں بیوی کے لیے، ان کے ہاتھ میں تلوار آئے گی؟ یہ بہو بیٹیوں کی عزتیں بچا سکیں گے؟ عافیہ صدیقیہ جیلوں میں جل گئی امریکہ کی، اور وہ جب بھی خط لکھتی تھی کہتی تھی کوئی محمد بن قاسم نہیں بچا، وہ کہتی تھی کوئی شہاب الدین غوری نہیں بچا. اور وہ جب بھی، اب تو خیر اس کا ذہنی توازن ہی کام کرنا چھوڑ گیا، وہ بی بی جب بھی خط لکھتی تھی نا اہل پاکستان کو تو کہتی تھی پاکستان والوں بتاؤ کیا تمہارے اندر کوئی بھی خالد بن ولید کا ماننے والا نہیں؟ کیا کوئی نہیں تمہارے اندر جو علی کے نام کا نعرہ لگانے والا ہو؟ کوئی نہیں بچا جو فاروق اعظم کی سیرت کو فالو کرنے والا ہو؟ کوئی لاؤ جس کے ہاتھ میں تلوار ہو اور مجھے سمجھ آئے کہ یہ وہ ہے جو حسن اور حسین کا نام لینے والا ہے. کوئی نہیں بچا، اس لیے کہ گندگی دماغ میں، گندگی دل میں، گندگی روح میں. تو اس کام کے لیے آیا تھا. تو گند بکے، گند بولے، گند لکھے موبائل پہ، ڈبل ایم اے کر کے میسج نہیں لکھنا آتا. اور بچے 8ویں میں بھاگ گئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے طریقہ سیکھا میسج کرنے کا. چہرہ کسی طرف ہے، ادھر میسج ٹپ 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 ہو رہی ہے. حیا کرو، یاد رکھو تم نے اللہ رسول کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. امام حسن اور حسین پتہ کون ہے؟ سید الشباب اہل جنہ، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کن کے؟ جنتی بابوں کے نہیں، ان کے سردار حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق ہے. بوڑھوں کے سردار جنت میں یہ ہوں گے، جوانوں کے سردار کون ہے؟ بولے تو صحیح. امام حسن ہے تو جوانوں نے ان کے سائے میں جانا ہے یا کسی عاشق کے سائے میں جانا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں پہلے ہم جو ہے وہ سال کا 2000 ڈاکٹر پیدا کرتے تھے، 1500 جج پیدا کرتے تھے، 6000 وکیل پیدا کرتے تھے سال کے بعد، 2500 عالم دین پیدا ہوتا تھا. اب ہم سال کا 4000 رانجھا پیدا کر رہے ہیں، 2000 مجنو پیدا ہوتا ہے سال کے بعد. ہر سال کے جو ہیں وہ 3600 مہیوال تیار ہو رہے ہیں. یہ پروڈکشن ہے قوم کی. کل کافر آ کے کہا جہاد کرو تو ہم کہیں گے نہیں، تو رانجھے ہیں بیچارے سارے چرس پی کے تو وہاں کسی مزار پہ گرے ہوئے ہیں. یہ جہاد کریں گے ہم؟ اتنے زیادہ چھلے پہنے ہوئے ہاتھوں میں، 2 سنگل گلے میں، 2 ہاتھ میں. یہ کیا ہے؟ یہ جوان ہے. کانوں میں بالیاں، یہ جوان ہوتا ہے؟ جوان کے ہاتھ کا زیور رسول اللہ کی دی ہوئی تلوار ہے، اور اس کے ذہن کا زیور قرآن ہے، اور اس کے فکر کا زیور اسلام ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو عشق کرنے کے لیے آیا دنیا میں، اور وہ بھی بیوی سے. عشق ضرور کر، پر داتا علی اجمیری سے کر. جم کے عشق کر، جم کے عشق کر، پر معین الدین اجمیری سے کر. ٹوٹ کے پیار کر، پر احمد رضا بریلوی سے کر. ہر وقت نام لے، پر عبد القادر جیلانی کا نام لے. تیری زبان ہر وقت ذکر کرے، جم کے کرے، جم کے کرے، پر جب بھی کرے علی علی کرے. تیرے زبان پہ لفظ ہونے چاہیے، پر جب بھی نام آئے بلال حبشی کا آنا چاہیے. تیری زبان پہ عشق کے ترانے ہونے چاہیے، پر جب بھی تیری زبان پہ عشق کا لفظ آئے وہ فاروق اعظم کا عشق ہو. اور جب بھی تو جھکے، جب بھی تو کتاب کھولے، اور جب بھی گھر میں تو جائے اور اپنی بیٹی سے جا کے تو بات کرے تو تیری بیٹی کہے ابا جی کیا بات ہے، اماں جی کیا بات ہے، کیا بات ہے. جب بھی لفظ کھولتی ہوں مجھے یا عائشہ اچھی لگتی ہے یا محمد کی بیٹی فاطمہ اچھی لگتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ عشق کرنا. اور تیرے لبوں پہ جب بھی نام آنا چاہیے وہ صدیق اکبر کا نام آنا چاہیے. تیرے زبان پہ جب بھی لفظ آئے خالد بن ولید کا نام آئے. تیری زبان جب پکارے اور تو بڑھاپے میں جانے لگے اور تیرے لفظ تیرے بال سفید ہونے لگے اور تیرے جملے ٹوٹنے لگے اور اسرائیل لینے پہنچ جائیں اور تیرے ارد گرد دائیں بائیں لوگ پوچھیں کہ زندگی کیسے گزر گئی، تو پھر تو رو کے کہے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، میری محمد پکیندے گزر گئی. محمد پکیندے گزر گئی. عہد نال احمد صدینے گزر گئی، میری ساری تو مصطفیٰ کے نام کی مالا جب تک گزر گئی. یہ والا عشق کرنا. کبھی رویا کر نبی کے نام کی نعت سن کے، یہ عشق کر کے بھی دیکھ. کبھی اور میرے رسول کے نام پہ رو کے دیکھ. کبھی اور مدینے کے نام پہ تڑپ کے دیکھ. کبھی ایک بار ان گلیوں کا چکر تو لگا. یہ تیرے عشق کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے نوجوان. تیرے سینے جب رسول اللہ کا عشق چمکے گا وہ آنسو بن کے چھلکے گا. اور جب تو میرے مصطفیٰ سے پیار کرے گا تیرا سجدہ آباد ہوگا. جب تو میرے محبوب سے محبت کرے گا تیری پیشانی سج جائے گی. جب تو مصطفیٰ سے پیار کرے گا تو صبح قیامت حسن اور حسین آئیں گے، تیرا بازو تھامیں گے اور کہیں گے پتہ ہے کہ دنیا میں تو مدینہ ڈھونڈتا رہا، ہمیں پتہ ہے دنیا میں تو مدینہ ڈھونڈتا رہا اور آج تو میرے نانے کو ڈھونڈ رہا ہے. تیرا دامن پکڑ کے تجھے مصطفیٰ کے پاس لے چلتے ہیں. اپنے عشق کو درود پاک پڑھ لیں. توڑ دو وہ موبائل، اس میں کسی عورت کا فون آتا ہے، اور کاٹ دو اس نیٹ کی تار جس تار نے تمہیں بی بی سے جوڑ کے محمد کے ساتھ تمہارا کنیکشن کٹوا دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا رشتہ کٹوا دیا. وہ کاٹ دو تار. ایک عشق رہے گا نا سینے میں. ایک گھر میں 2 لوگ تو نہیں نہ رہ سکتے. اگر یہاں بیویاں رکھنی ہے تو رسول اللہ کا عشق کہاں آئے گا؟ اگر یہاں تم نے بازار رکھنا ہے تو پھر گھر کیسے آئے گا؟ رسول اللہ کا عشق پیدا کر، محبت پیدا کر، پیار پیدا کر. تیرا بھی دل کرے کہ میں بھی کبھی طیب کی طرح شہید ہو جاؤں، میں بھی کبھی شہادت میرا مقدر بنے. تمہیں عشق کی داستان ہے، چھوٹی سی داستان نہ سناؤں عشق کی.
छोटी सी कहानी इश्क की, मुख्तसर सी। साद बिन अबी वकास, उमैर बिन अबी वकास, दो भाई हैं। बदर का दिन है, उमैर चुपता फिर रहा है। हजरत उमैर कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी इधर कभी उधर। साद बिन अबी वकास पर चुपता क्यों है? कहने लगे उम्र थोड़ी है, इश्क जवान है, उम्र थोड़ी है, इश्क रूज पे है। मुझे लगता है हुजूर मुझे बदर के मौके पे साथ नहीं लेके जाएंगे। सोच रहा हूँ कहीं छुप छुप के ना चला जाऊं। मैं अब इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी नूं ते मैनू खेड़ा भुल गई। मैनू इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी नूं भुल गई। मैं कजल पा यार दे वेखने नूं फिर ओदी याद च रोंदे आई डुल गईयां। हैदर शाह इस गली में कदे ना रुलदी, पर हुण रुल गईयां। हज़रत उमैर बिन अबी वकास कहने लगे उम्र थोड़ी है, पता नहीं क्या हुआ, इश्क जवान हो गया है, हुजूर लेके नहीं जाएंगे, छुपता फिर रहा हूँ। हज़रत साद बिन अबी वकास कहने लगे तू अजीब आदमी है, कोई नबी की आंखों से भी छुप सकता है? तो किससे छुप रहा है तुझे पता है? कुछ छुप सकता है मुस्तफ़ा की आंखों से? चल मैं तुझे हुजूर के पास ले जाऊँ। दामन थामा, कहने लगे हुजूर ये मेरा छोटा भाई है, कहता मैंने जाना है, और हुजूर छुपता फिर रहा है। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई मैंने तो नहीं लेके जाना, तेरा कद भी छोटा है, तू है भी कमज़ोर, रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं, तो मैंने यार मनान दा टंग भी, तू तो नहीं ना जा सकता, तू छोटा है। साद बिन अबी वकास कहते हैं एड़ियाँ उठा के ना हुजूर के सामने, इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी नूं, एड़ियाँ उठा के ना पंजों के बल, तो कहते मेरे पीछे हो गए। कहने लगे हुजूर कद तो मेरा ऊंचा है, कद तो देख ले, और बाकी ताकत की बात है तो कुश्ती करा ले। ये पता किसके लिए? कि मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूँ। सोने आप, मेरा दिल करता है मैं तेरे नाम पे कुर्बान हो जाऊं, तेरे नाम की माला जपते जिंदगी गुजारती, मेरा जी करता है मैं तेरे नाम पे। इश्क देखो ना जवानों, ये है इश्क। कुश्ती होने लगी, हुजूर सामने खड़े हैं, तो छोटा भाई ना रो पड़ा और बड़े से कहता यार तू तो सेलेक्ट हो ही गया है, और जिसको हुजूर सेलेक्ट कर दें कभी रिजेक्ट नहीं करते, तू तो हो गया है, मेहरबानी करना तू गिर जाना। हज़रत उमैर बिन अबी वकास ने बात कही, बड़ा भाई तो भाई होते हैं ना। कुश्ती हुई तो साद बिन अबी वकास ज़मीन पे, उमैर सीने पे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे नबी की आंखों में आंसू आए, हुजूर रोए और फरमाया कैसी अजीब कुश्ती है कि जिब्रील भी हंस रहे हैं, ये कैसी अजीब कुश्ती है। रसूल पाक ने फरमाया मुझे तेरा भी पता है, जिसने कह के गिराया है, और जो गिरा है मुझे उसका भी पता है। फरमाया तैयारी करो, दोनों आओ। रोए दोनों भाई गले से मिलके। उसने कहा मुबारक हो, तू भी कबूल है, मैं भी कबूल हूँ। साद बिन अबी वकास तो बच गए, और जनाब उमैर मैदान बदर में शहीद हो गए। छोटा भाई शहीद हुआ। दोस्तों ऐसे नसीब किसी के होंगे? कहते हैं हुजूर ने ना दोनों घुटने ज़मीन पे रखे और उनके चेहरे पे खून था, मेरे नबी साफ कर रहे हैं, हुजूर खून साफ कर रहे हैं। सहाबा दाएं में, और मैं पीछे हट जाओ ना, पीछे हट जाओ, पीछे हटो। 2 कतरे मेरे हुजूर के गिरे, और नबी करीम ने फरमाया पीछे हटो, तुम बाद में ज़ियारत कर लेना, पहले फरिश्तों को तो देख लेने दो, पीछे हटो, देख लेने दो। मेरे नौजवान बाज आ जा, बात मान ले, वापिस आ जा। तू किसी औरत के हुस्न में फंसने के लिए नहीं आया, तू तो हुस्न मोहम्मद के लिए पैदा किया गया, तू तो हुस्न मोहम्मद के लिए पैदा किया गया है। तूने तो उन जलवों का तवाफ करना है, तू कहाँ फंस गया है? ये तेरे इलाके की बेटियां हैं, ये तेरे मोहल्ले की बेटियां हैं, तुझे तो इनका मुहाफिज बनना था। ये तेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली बच्चियां हैं, तुझे तो इनकी नहीं, अगर कोई भटकने लगती तो तुझे तो उसके सर पे चादर देनी थी कि बाज आ जा। रसूलुल्लाह का नाम लेने वाली जो होती हैं वो सैयदा फातिमा के पर्दे की वारिस होती हैं। तुझे तो इन्हें समझाना था, और तू इस नशे में उलझ के, इस चक्कर में फंस के तबाह हो गया, और तूने तबाही कर ली। आसान हजरत हारून बिन मूसा कहते हैं मैं ताबी हूं, किसके शागिर्द हैं? हजरत अनस बिन मालिक के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर के गुलाम के, जिन्होंने दिल पर जानी डिठा ओ अखियां ही तक लईयां, गुलाम के गुलाम, गरीब आदमी, टोकरियां, छोटी छोटी टोकरियां फल रखने वाली बेच के गुजारा करते हैं। एक दरवाजे के आगे से गुजरे तो घर वालों ने अंदर बुला लिया, कहते हैं महल है, मलका बैठी है। मलका कहने लगी तू बड़ा सीनो जमील है, आ मेरे साथ मुंह काला कर। कहते नजर झोंक गई, कहने लगे तूने मेरा सिर्फ हुस्न देखा है, मेरे दिल में जो मेरे नबी का इश्क है वो नहीं देखा। तूने मेरे दिल में जो मेरे मुस्तफा का इश्क है, और बोया किसने? अनस बिन मालिक ने। अनस बिन तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में रचाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। मैंने अनस बिन मालिक से फैज़ लिया मोहब्बत का। कहने लगी जितने पैसे तू कहेगा, कितने पैसे? जवानों ना किसी गैर मुस्लिम बीबी के करीब जाना बिन निकाह के, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए, सिर्फ जो है वो पासपोर्ट लेने के लिए, कागज बनवाने के लिए। ये देख नबी के मानने वाले कैसे होते। कहा ना तूने देखा नहीं हम कौन है? पाक रसूल के मानने वाले हैं, पाक नबी का, पाक कुरान पढ़ते हैं, पाक दीन है, हमारा जहन भी पाक, नजर भी पाक, अकीदा भी पाक, नजरिया भी पाक, अल्लाह ने हमारे सीने भी पाक रखे हुए हैं। खबरदार। उसने कहा अगर तू बात नहीं मानेगा तो सजा दूंगी। कहने लगे दे ले। उसने कहा अच्छा तू तब भी ना बाज आया तो बादशाह से कहूंगी इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। कहने लगे मैंने बाथरूम जाना है।
چھت پہ چڑھے, سب سے اوپر والی. ایک روایت تو یہ ہے کہ باتھ روم اوپر تھا, پخانہ کیا تو وجود پہ مل لیا, پخانہ کیا تو وجود پہ, اور پھر چھت سے چھلانگ لگا دی. کہتے ہیں یوں زمین پہ آیا کہ جیسے ماں گود میں اٹھا کے بیٹا زمین پہ نہیں رکھ دیتی. کہتے ہیں جلدی سے نلکے کے قریب گیا, اپنا وجود دھویا, آنکھ کھولی تو سامنے خوبصورت چہرہ, نورانی آنکھیں, خوشبو ہی خوشبو. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں, حضرت یوسف علیہ السلام ہوں. پتہ ہے تجھے زمین پہ کس نے رکھا ہے؟ کہا نہیں. کہنے لگے تو پاک جوانی والا ہے, تو پاکیزہ نظر والا ہے, تو پاک سوچ والا ہے. حضرت جبریل پہلے وہی لے کے آتے تھے, آج ایک بار پھر زمین پہ آئے ہیں, پر پہ بٹھا کے تجھے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں, پر پہ بٹھا کے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں, اور کہا آجا سینے سے لگ جا. تو نے وہ کام امتی ہو کے کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا, آجا سینے سے لگ جا. سینے سے لگ گئے. کہتے ایسی خوشبو آنے لگی جو کسی کے پاس سے نہیں آیا کرتی تھی. جدھر جاتے لوگ کہتے ہیں تو خوشبو والا بابا ہے, خوشبو والا بابا. لوگ کہتے ہیں وہ انتقال کر گئے تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. ترمذی کی حدیث ہے. کفل بنی اسرائیل کا ایک آدمی, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے عیب کرتا, اس بی بی سے چکر, اس بی بی سے چکر, اس بی بی سے رابطہ, اس سے رابطہ, برائیاں اتنی کہ حد ہو گئی, یہ نفسانیت غالب ہے اس کے اوپر. ایک عورت آئی, کہنے لگی کفل بچے بھوکے ہیں, تو امیر آدمی ہے, 60 دینار چاہیے. کہنے لگا تیرا رنگ ہو رہا ہے, پہلے منہ کالا کر. اس نے کہا غریب ہوں, بچوں نے مجبور کر دیا. تیری میرے, کہنے لگا نہیں پہلے میرے ساتھ منہ کالا کرے گی. کہا اچھا میں رات کو آؤں گی. عورت رات کو آئی, کفل نے ہاتھ آگے بڑھایا تو بی بی کانپنے لگی. کہنے لگا کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں. بی بی کہنے لگی ذرا اندر کی آنکھیں کھول, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اندر کی کھول نا, اللہ تو دیکھ رہا ہے, تو کیسے کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا. بس دل پہ چوٹ آئی, کانپا, 60 دینار دیے, بی بی کو واپس بھیج دیا. آنکھوں میں آنسو آئے, کہنے لگے یا اللہ موت دے دے. انتقال کر گیا. میرے رسول پاک کے لفظ ہے ترمذی میں, فرمایا سویرے دروازے پہ لکھا تھا قد غفر اللہ للکفل, لوگوں گواہ ہو جاؤ اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی ہے, اللہ نے معاف. اگر وہ اتنے ایپوں کے بعد باز آ گیا تو معاف کر دیا. میرے دوست ہم بھی باز آ جائے. جب جمعے کی نماز میں سر سجدے میں رکھے تو کہ یا اللہ امت کی ساری بیٹیاں میری بہنیں ہیں, یا اللہ ساری بہنیں میری بہنیں ہیں. اے اللہ میں جس کو دیکھوں گا بہن کی نظر سے دیکھوں گا, جس کو دیکھوں گا بیٹی کی نہیں. اور یاد رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نماز میں مزہ نہیں آتا, ذکر میں مزہ نہیں آتا, وہ نظر پاک کر لے. اگر نظر پاک ہو گئی تو عبادت میں دل لگنے لگ جائے گا. حدیث ہے دل لگے گا. اور للطیبین للطیبات, اگر تو پاک رہے گا تو تیرا گھر بھی پاک رہے گا, اگر تو پاک ہے تو تیرا بستر بھی. قرآن کا فیصلہ ہے, میں نہیں کہا للخبیثین للخبیثات. اگر تو گندا ہے تو مت امید رکھنا کہ تیرے گھر میں پاکیزگی رہے گی. جیسی کرنی ویسی بھرنی پر بات آئندہ جو میں کروں گا, لیکن یہ اتنی سی بات یاد رکھے. فرمایا قرآن نے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں اور خبیث مردوں کے لیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, کوئی قول نقل نہیں کر رہا. گندے مرد اور ان کے لیے اور پاک مرد. اخلاق کی بات نہیں کی, اخلاق برے ہو سکتے ہیں عورت کے, کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر تو زندگی پاک گزارے گا تو تیرے گھر میں آنے والی بی بی اس حوالے سے وہ بھی بے حیا نہیں ہوگی, اس کا بھی کسی مرد سے چکر ہے. تو اگر تو پاک عورت اور اپنے بچوں کو پاک ماں دینا چاہتا ہے تو پاک ہو جا. یہ قرآن نے کہا. ملا رومی کہتے ہیں ایک شخص تھا بڑا نیک آدمی, سنار کا کام کرتا تھا, بڑا نیک اور بڑا لوگوں کا غریبوں کا خیال رکھنے والا. چھوٹا سا بچہ اس نے اٹھایا, بیچارہ لاوارث تھا, گھر لایا, پالا. اس کی بیوی نے ماں بن کے بچے کو پالا, جوان ہو گیا. وہ سنار کہتا ہے زندگی بھر نظر خراب نہیں ہوئی, پتہ نہیں کیا جرم ہوا, بڑھاپے میں عورت کے ہاتھ میں چوڑی ڈالنے لگا. تو اس کی نرم و نازک خوبصورت کلائی نے مجھے مائل کیا, شہوت کے ساتھ ہاتھ رکھا, بس ہاتھ رکھا, گھر گیا تو بیوی دروازے پہ کھڑی ہے. میں نے کہا کیا ہوا, دروازے پہ کھڑی ہے. کہنے لگی سچ بتا تو نے آج کوئی گناہ کیا ہے, سچ بتا تو نے کوئی جرم کیا ہے. میں نے کہا کیا ہوا. کہنے لگی وہ بچہ جسے میں نے ماں بن کے پالا ہے, آج اس نے گندی نظر سے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا. میں نے تو اسے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے تو میرا ہاتھ, تو نے کیا جرم کیا ہے. وہ چک سجدے میں گر گیا. کہنے لگا اللہ میری بچیوں کی حفاظت کر لے, اللہ آج کے بعد یہ جرم نہیں کرتا, میری بیوی کی حفاظت فرما, میرے گھر کو سنبھال, آج کے بعد نہیں کرتا. ابھی دعا کر کے اٹھا نہیں کہ وہ نوکر غلام وہ لے پالک بچہ پیچھے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا آقا مجھے پتا نہیں چلا کیسے جرم ہو گیا, میں نے اپنی ماں سے بھی معافی مانگ لی ہے, خدا سے بھی مانگ لی ہے, آپ سے بھی مانگتا ہوں. اس کے منہ سے معافی کے جملے نکلے, دھڑام سے زمین پہ گرا, اس کی روح پرواز کر. اگر تو چاہتا ہے تیرا گھر بچ جائے تو میرے دوست اپنی نظر کو بچا. نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جوانوں اگر کبھی میسج کرنے ہوئے کسی کو تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا پیغام میسج کرو. کسی کو کہو کہ یار فلاں جگہ اچھی تقریب ہونے والی ہے, چلو چلے, آج میں نے اتنا درود پڑھا ہے تو بھی اتنا پڑھ, اس کام لگاؤ نا پیکیجز. اور آپ کو آج تک سمجھ نہیں آئی میرے دوستو کہ یہ انگریز نے ہمیں پیکج دیے کس لیے, یہ گند کو فروغ دینے کے لیے. ورنہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کون بات کرتا ہے, صبح 7 سے رات 7, رات 7 سے صبح 7 کا پیک کس لیے. وہ چاہتا ہے نوجوانوں کہ تمہیں نبی پاک کا عشق سے تمہاری تار توڑ کے تمہیں عورت کے دامن فریب میں الجھا دے, توڑ دو اس کی ساری چالیں, ناکام کر دو اس کے سارے حربے, نظر پاک کر لے, روح پاک کر لے. اور جن لوگوں کا کام ہی خواتین کے ساتھ ملاقات کا ہے,
خدا را اللہ سے ڈرو. جب بھی کوئی بیوی دروازے پہ چڑھو سمجھو کہ یہ آج میری بہن سودا لینے آئی ہے, یہ میری بیٹی سودا لینے آئی ہے, یہ میرے گھر میں رہنے والی میری بھانجی اور بھتیجی, اور ایک آپ سے میری منت ہے. یہ کزنوں والا معاملہ ختم کریں. اگر بھائی ناراض ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں, خالہ ناراض, اسے کہو کزن تو کزن سے میں نے دیکھا ہاتھ ملا رہے لڑکے لڑکیاں, اور یہ بھی خدا را دکیانوسی, اصل دکیانوسی یہ ہے تو میرے چھوٹے بھائی کے کپڑے ہی نہیں دھو کے دیتی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیور زہر ہے, زہر, اور زہر کے بارے میں تو کہتا ہے اس کے کپڑے دھو, اس کے جوتے پالش کر. دیور کو زہر کہا ہے رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم, تو عجیب حرکات کرتا ہے دین. یہ دکیانوسی اصل جس کو ہم نے بنا لیا. کزن کی منت کرو, بیٹا اب تو جوان ہے, جب رسول پاک نے منع فرما دیا تو پھر تو آ, ہم ہمارے درمیان بیٹھ. کوئی اجازت نہیں کزن کو کہ کزن کو موٹر سائیکل پہ بٹھائے اور بازار لے جائے. کوئی اجازت نہیں کسی کو کہ وہ کسی کے ساتھ اس قسم کا کوئی تعلق جو ہے اس کو پروان چڑھائے. گھر میں ضرور آئے, بیٹھے ضرور, لیکن جہاں سب لوگ بیٹھے وہاں بیٹھے مختصر وقت. اور آپ چونکہ نوجوان بیٹھے ہو, آپ کسی کے کزن ہو, کسی کے آپ کچھ لگتے ہو, اول تو کسی کے گھر جاؤ نا. جوانی آوارہ پھرنے کا نام نہیں, دین کی خدمت کرنے کا نام ہے. دین کی خدمت. ہمارے پاس آؤ, ہم آپ کو دین کے کام لگائیں. ہمارے پاس آؤ, ہم آپ کو اللہ رسول کے کام لگائیں, آپ کو بتلائیں قرآن کتنا پڑھنا ہے, اس کو درست کرو, تلفظ ٹھیک کرو, ضروریات دین سیکھو, دین کے معاملات میں دلچسپی نہ سیکھو, قرآن سیکھو, عبادات سیکھو, اپنے وقت کو بچاؤ اور جانا ہی کم کر دو. اگر جاؤ بھی کبھی خالہ سے ملنے, چاچو سے ملنے, انکل سے ملنے, پھپھی سے ملنے, تو ضرورت کے تحت جاؤ, ضروری کام کرو اور لوٹ آؤ. حفاظت کرو. سامنے گڑا ہو تو کوئی چھلانگ نہیں لگایا کرتا, سامنے گڑا دیکھ کے چھلانگ لگا کے کہتے ہو میں الجھ گیا ہوں. خدا را اس چکر سے بچ جاؤ. وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اللہ فرماتے ہیں حبیب ان سے فرمائیے کہ مومنوں نظریں جھکا کے رکھو. ویحفظوا فروجہم, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. ذالک ازکی لہم, یہ بڑی پاکیزہ بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, بے شک اللہ تمہاری ہر بات سے باخبر ہے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. واخر دعوانا